نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانعام سورة الانعام مکی صورت ہے. اس میں 20 رکوع ہیں اور 165 آیات. انعام کی جمع ہے. نعم چوپایوں مال مویشی کو کہا جاتا ہے. چونکہ مشرکین مکہ نے مختلف قسم کے رسم و رواج اپنی طرف سے ایجاد کیے تھے اور ان کی نسبت اللہ کی طرف کیا کرتے تھے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے. اسی صورت کی آیت نمبر 136 میں آتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. انعام لفظ کلمہ آیا ہے آیت نمبر 136 میں. اسی طرح وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا الا من نشاء بزعمهم آیت نمبر 138 میں. تو انعام کلمہ آنے کی وجہ سے وہاں سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے اور جز سے کل پر نام رکھا گیا ہے. یہ مطلب نہیں کہ پوری سورت میں مال مویشیوں کا ذکر ہے جس طرح سورۃ البقرہ ہے یا سورہ آل عمران ہے یا سورہ مائدہ ہے. سورۃ البقرہ میں مختصر بقرہ کے واقعے کا ذکر ہے تو پوری سورت جو ہے وہ 280 آیات پر مشتمل ہے اور زندگی کے مختلف مراحل سے تعلق رکھنے والے احکامات کا ذکر وہاں ہے. اس طرح سورہ آل عمران کی فیملی کا ذکر ہے لیکن وہ تو ایک رکوع 1.5 رکوع میں ہے اور سورہ آل عمران تو 200 آیات پر مشتمل ہے. اسی طرح سورہ مائدہ میں مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں. کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے کچھ مباحث ہیں. باقی حلال و حرام کی وضاحت ہے ہر معاملے میں. تو اسی طرح سورہ نساء میں عورتوں پر زمانہ جاہلیت میں ظلم ہوتا تھا تو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے وہاں پر مرکزی احکامات دیے گئے ہیں. اس لیے سورت کا نام سورہ نساء پڑ گیا. اور ایسا ہی سورۃ الانعام جو ہے اس میں مال مویشیوں کے حوالے سے جو انہوں نے غلط رسومات ایجاد کیے تھے ان کی تردید ہے. سورت کا نام سورۃ الانعام ہے. اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت یک بارگی نازل ہوئی ہے. مکہ مکرمہ کے دور آخر میں تقریباً نازل ہوئی ہے اور اس سورت کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے تحمید اور تسبیح پڑھتے ہوئے. تو یہ اس سورت کی عظمت پر دال ہے. اور پھر یک بارگی نازل ہوئی ہے، رات کو نازل ہوئی ہے اور اسی وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو لکھوایا بھی ہے. اور سورت کے اندر 2 قسم کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے سمجھانے کے حوالے سے. اسلوب تقریر، اسلوب تلقین. اسلوب تقریر جو ہے وہ مسلمات، مثلا آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو، نباتات کو، جمادات کو، حیوانات کو، یہ پیش کر کے دلیل کے طور پر، توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور ان مشرکین کو، منکرین کو سمجھانے کی کوشش کی گئی. اس کو کہتے ہیں اسلوب تقریر. اور اسلوب تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے
کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، تو یہ پیغمبر سے جو اللہ فرماتا ہے وہ اسلوب تلقین کہلاتا ہے۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، اے پیغمبر کہہ دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ قل للہ، قل ای شیء اکبر شہادہ، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم۔ یہ قل اور قالو اور یقولون، یہ مشتقات جو ہے جب استعمال ہوتے ہیں تو یہ اسلوب تلقین ہے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ، مجھے خبر دو۔ اس طرح یہ صورت جو ہے مناظرے کے اصولوں پر، یعنی جو غیر مسلمین کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں توحید کے مضمون پر، رسالت کے مضمون پر، آخرت کے مضمون پر، ان کے لیے ایک مرکزی صورت کی حیثیت رکھتی ہے۔ شرک کی تمام اقسام کو اس صورت کے اندر مدلل بیان کیا گیا ہے۔ رسالت کے اوپر جو شکوک و شبہات وہ لوگ اٹھاتے تھے ان کو نقل کر کے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ آخرت کی ضرورت اور آخرت کی پیشی کو بیان کیا گیا ہے دلائل کے ساتھ، اور دلائل میں کبھی عقلی دلیل، کبھی نقلی دلیل، کبھی وحی دلیل، مختلف طریقوں سے کام لیا گیا ہے۔ اور مرکزی خیال عقیدہ اور اصول دین ہے۔ تو اس طرح سورہ بقرہ، آل عمران اور نساء، سورہ مائدہ کے خلاف، یعنی ان صورتوں میں جو کچھ مضامین بیان ہوئے ان کے بالکل برخلاف، برعکس، یہاں پر عبادات اور معاشرتی امور کا ذکر نہیں ہے۔ اس صورت میں 3 اہم مضامین جو میجر سبجیکٹس ہیں ان کا ذکر ہے۔ الوہیت، الہ جو ہے بندگی کے لائق خالق اللہ ہی ہے، اور وحی اور رسالت کے حوالے سے مضامین ہیں۔ بعث اور جزا کے حوالے سے، یعنی دوبارہ جی اٹھنا اور جزا و سزا کا برپا ہونا، یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اور موجودہ قرآنی ترتیب میں یہ 6ٹھی صورت ہے۔ سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ مدنی صورتیں ہیں۔ سورہ بقرہ اور آل عمران میں توحید کی تعلیم کے ساتھ یہود اور نصارہ کے عقائد باطلہ کی تردید تھی، جس طرح گزشتہ درسوں میں بیان ہو چکا ہے، اور سورہ نساء میں معاشرتی احکامات کا بیان تھا۔ سورۃ المائدہ میں تمدنی زندگی جو ہے اور ایفاء عہد کا بیان ہے، اور سورہ انعام میں سب سے بڑے عہد یعنی اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ اس طرح سورت جو ہے پوری سورت توحید الہی کے مضمون پر مشتمل ہے۔ پہلے رکوع میں شرک فی ذات کی تردید ہے، اور الرسول اور اس کے پیغام کا بیان ہے۔ دوسرا رکوع جو ہے شرک فی العبادہ کی تردید ہے، عبادت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح اس بات کا بیان ہے کہ شرک ایک غیر فطری عقیدہ ہے، خود انسانی فطرت جو ہے شرک سے ابا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد مکذبین جو ہے جھٹلانے والے قرآن کو، رسول کو، اللہ کی وحدانیت کو، ان کے حوالوں سے بات کی گئی ہے، اور پھر انکار حق کرنے والوں کے لیے استیصال عذاب کا ذکر ہے۔ اس طرح جو لوگ توحید پر زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ اور اس کے ساتھ 8واں رکوع جو ہے محاسبہ اعمال کے بارے میں ہے، جو کچھ تم کرتے ہو تم سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر 9واں رکوع میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید پر اپنی قوم سے مباحثہ کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اجرام فلکیہ کو پوچھتی تھی، اور اس بارے میں تفصیلات۔ اس طرح اس کے بعد
وحی رسالت کا ذکر ہے، رسولوں پر وحی کا ذکر، اور دلائل توحید پر مشتمل ہے 11ویں رکوع۔ اس طرح مختلف شرکیہ اعمال کی تردید ہے، اور 14واں رکوع جو ہے اس میں مشرکین کی مخالفت کا ذکر ہے، اور 15واں رکوع میں باطل کے لیے منصوبہ سازی کرنے والوں کا ابطال ہے۔ اس کے بعد کے رکوعات میں 3 رکوعات میں مشرکانہ رسوم کا ابطال ہے، اور پھر 18ویں رکوع میں ممنوع غذاؤں اور مشرکین کے باطل بہانوں کا بیان ہے، اور 19واں رکوع جو ہے اس میں توحید کے حقیقی اور عملی پہلوؤں کا بیان ہے۔ اس طرح آخر میں اس بات کی وضاحت ہے کہ قرآن کریم نے توحید کی تعلیم دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عملی جامہ پہنایا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اصول دین کے حوالے سے، توحید، رسالت، آخرت کے حوالے سے تمام دنیا کے مشرکین کے ساتھ، جس قسم کے بھی مشرکین ہیں، منکرین حق ہیں، ان کے ساتھ ڈائلاگ میں حصہ لوں اور اس ڈائلاگ میں کامیابی حاصل کروں، اور ایک ماہر جو ہے ڈائلاگ کرنے والا بن جاؤں، تو اس پر لازم ہے کہ سورۃ الانعام کو اول سے آخر تک سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھے، اور پھر دنیا کا کوئی مشرک اور کوئی کافر جو ہے اس بندے کے ساتھ مناظرہ، ڈائلاگ، مکالمہ نہیں کر سکتا اور نہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں یہ ڈائلاگ کی جو صورت ہے، قال، قالو اور یقولون، یہ کوئی 63 مرتبہ آیا ہے، 63 مرتبہ، یعنی ان سے ان کے سوالات نقل کر کے قرآن کریم پھر ان کو جواب دیتا ہے۔ باقی سورت پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اس خلاصے کی پھر آگے تفصیلات بیان ہوں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔